دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردیے مومن پر بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ اس وقت لگتا ہے کہ شام میں جاری جنگ ایک نئے اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جہاں پر دنیا کے مختلف ممالک اس جنگ میں براہ راست ملوث ہو سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم شام کے موضوع پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک ضرور کریں اور ان بٹنوں کو ضرور دبائیے۔ آئیے بات کرتے ہیں شام میں جاری جنگ کی، جہاں پر روس کے خصوصی نمائندہ جو اس وقت دمشق میں موجود ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنے حملے جاری رکھے جو کہ وہ ایرانی ملیشیاز پر کر رہا ہے شام میں، اگر وہ جاری رہے تو پھر روس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور وہ اسرائیلی طیاروں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی جنگ کے چھڑنے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب لگتا یہ ہے کہ روس اور اسرائیل کے درمیان تصادم کے امکانات بھی بڑھ چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل لبنان پر حملہ کرنے والا ہے، جہاں پر اس نے یہ بات کہی تھی کہ وہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حسن نصر اللہ اس وقت ایران جا چکے ہیں، جہاں پر وہ صدر روحانی سے ملاقات کر چکے ہیں، کیونکہ قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ حسن نصر اللہ کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کے دیگر دوسرے حمایدین کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اس لیے انہوں نے بہت کوشش کری کہ وہ ایران چلے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی منظر عام پر آ رہی ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں ایرانی سپاہی اس وقت یہ سیریا میں پہنچ رہے ہیں۔ ہم یہاں یہ بات آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ قریباً ایران کے 74,000 سپاہی شام میں موجود ہیں، جہاں وہ بشار الاسد کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فاطمین اور زینبیوں کی تعداد بھی ایک بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہے، جو کہ ایرانی فوجیوں کی مدد کر رہی ہے۔ یہ وہ رضاکار ہیں جو پاکستان اور افغانستان سے وہاں گئے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ یہی محسوس ہوتا ہے کہ اب شام کی جنگ کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک اس میں شرکت کرنے کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدر پیوٹن نے اپنے بیانات میں شام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ شام میں مستقبل میں امن آنا ضروری ہے، اور الیگزینڈر لاونتیو کو بھی انہوں نے مقرر کیا ہے، جو روس کے ایک انتہائی آزمودہ سفارتکار سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اس وقت بشار الاسد سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں پریزیڈنشل الیکشنز کو کامیاب بنانا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ جو لوگ بشار الاسد کے حامی پائے جاتے ہیں ان کے درمیان کوئی ڈیل کرا دی جائے، لیکن ہمیں یہ بات بھی خبریں مل رہی ہیں اور یہ باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں، جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ باغیوں اور ترکی اور روس کے درمیان جو معاہدہ تشکیل پایا تھا پچھلے سال، اب وہ سیز فائر ختم ہونے کو ہے، اور روس اور ترکی کے درمیان بھی کشیدگی کی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں، جہاں پر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ روس اور ترکی کے درمیان شام کے مسئلے پر کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ صدر طیب اردوغان نے شام کے مظلوم مسلمانوں کی انتہائی مدد کری ہے، جہاں بڑے پیمانے پر شامی مسلمان ترکی کی سرحد پر پناہ گزین ہیں۔ قریباً 8 لاکھ کے قریب شامی پناہ گزین اس وقت ترکی میں مقیم ہیں، جہاں صدر رجب طیب اردوغان نے کوشش کر کے ان کی بھرپور مدد کی ہے اور ان کو کھانا پینا اور رہائش فراہم کی ہے۔ لیکن اب روس اور ترکی کے درمیان بھی جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں، یہ بات ہم نے پہلے بھی بتائی ہے کہ صدر ولادیمیر پیوٹن ایک انتہائی کٹر عیسائی ہیں اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی جو قسطنطنیہ ہے یعنی استنبول، اس پر قبضہ کیا جا سکے، کیونکہ استنبول کی ایک مقدس مذہبی حیثیت ہے، جہاں پر ہم نے پچھلے دنوں یہ بھی دیکھا کہ روسی گرجا گھر اور قسطنطنیہ کے گرجا گھر کے درمیان ایک عجیب و غریب دشمنی نے جنم لیا، کیونکہ صدر ولادیمیر پیوٹن عیسائی مبلغین کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ اس لیے وہ پور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ شام کے مسئلے کے جنگ کو آگے پھیلا کر یروشلم پر قبضہ کیا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ
قسطنطنیہ پر بھی حملہ کر کے روس اس پر قبضہ کر سکے۔ لگتا ہے کہ وہ اب جنگ قریب آتی چلی جا رہی ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر کیا ہے، جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ مدینہ کی خرابی قسطنطنیہ کی فتح کا سبب بنے گی، لیکن ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے حدیث کے تجزیے سے کہ قسطنطنیہ پر عیسائی قبضہ ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان قسطنطنیہ پر حملہ کریں گے اور پھر اس کو فتح کریں گے۔ اس لیے یہ جنگ جو شام کی جنگ ہے اس کا دائرہ کار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں یہ خبریں بھی منظر عام پر آئی تھیں، جہاں اسرائیل نے براہ راست ایران پر یہ الزام لگایا تھا کہ خلیج عمان میں جو اس کے ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا تھا اس کا حملہ بنیادی طور پر ایران نے کروایا تھا۔ اس کا الزام انہوں نے ایران پر عائد کیا ہے، اور اب مبصرین اور ماہرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 2021 کے مڈ میں یا سپتمبر کے آتے آتے ایران اسرائیل اور جنگ کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے، جہاں اسرائیل ایران کے ایٹمی مقامات کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی بھی روسی اور شامیوں کے ساتھ مل کر کوئی ایک بڑا اتحاد تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پر وہ اسرائیلی اور یہ امریکی خطرے کا مقابلہ کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں سعودی عرب کے بھی انوالومنٹ کے چانسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس جنگ میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا چلا آیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی مدد کرے گا۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ سیکیورٹی کے جو مسئلے ہیں اور اسرائیل کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ہمیشہ سے بات سامنے آتی رہی ہے کہ سعودی عرب ایک بہت بڑی گارنٹی، ایک بہت بڑا ضامن ہے اسرائیل کی سیکیورٹی کا۔ تو لگتا یہ ہے کہ اب یہ جنگ آہستہ آہستہ بڑے پیمانے پر آگے بڑھتی چلی جائے گی اور پوری دنیا کے ممالک اس میں ملوث ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں یہ بات بھی دیکھنے کو ملی کہ الیگزینڈر لاونتیو جو کہ روس کے ایک انتہائی آزمودہ سفارتکار سمجھے جاتے ہیں، ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے جولائی میں ہونے والے الیکشنز کے حوالے سے صدر بشار الاسد پر زور دیا کہ وہ اپنے دیگر حامیین کے ساتھ اتحاد بنائیں اور کوشش کریں کہ وہ ان لوگوں کو مجتمع کرنے کی کوشش کر سکیں جو کہ اس وقت شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب طاقتور جو لوگ ہیں شام میں وہ مجتمع ہو رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ روس کے ساتھ مل کر ایک بڑا اتحاد تشکیل دے دیا جائے، جہاں پر پھر آگے چل کر وہ شاید ہو سکتا ہے عرب دیگر دوسرے جو پریزیڈنٹس ہیں، جو بڑے بڑے قائدین ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک بڑا اتحاد بنانے کی کوشش کر سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔